نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وفی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تسلط سے ہمیں آج بھی اس بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی پچھلی نشست میں میں نے بات یہاں پر ختم کی تھی کہ اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشیر میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ اس امت کو اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مل سکے، اور وہ سیرت مل نہیں سکتی تھی جب تک ہمارے آقا لبادہ بشیر میں تشریف نہ لاتے۔ تو باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشیر میں بھیجا اور بھیج کر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ لوگوں اب تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ آؤ خود کو میرے محبوب کی سیرت کے رنگ میں رنگتے چلے جاؤ، اپنی دنیا بھی سنوارتے چلے جاؤ اور اپنی آخرت بھی سنوارتے چلے جاؤ۔ یہ سیرت طیبہ در حقیقت عطا کرنا مقصود تھا جو اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشیر میں بھیجا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ آج المیہ یہ ہے کہ ہم کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تو منا لیتے ہیں، آقا کی آمد کی خوشیاں تو کر لیتے ہیں، گلیاں اور بازار سجا لیتے ہیں، گھر گھر محافل میلاد اور محافل نعت بھی کر لیتے ہیں، ساری رات آقا کی نعتیں بھی پڑھ لیتے ہیں، میلاد کے جلوس نکال لیتے ہیں، مٹھائیاں بانٹ لیتے ہیں، مگر وہ جو سیرت طیبہ عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو لبادہ بشیر میں بھیجا تھا اور اسی سیرت طیبہ کو ہمارا دین بننا تھا، آج اس سیرت کو ہم نے نظر انداز کر دیا، اس کی طرف شاید ہماری توجہ نہیں رہی۔ حالانکہ آپ کبھی چشم تصور میں لائیں اور اس بات پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشیر میں بھیج کر ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ سکھایا۔ اگر ہمارے آقا لبادہ بشیر میں تشریف نہ لاتے تو ہمیں زندگی گزارنے کا کوئی رنگ ڈھنگ بھی میسر نہ آتا۔ ہمیں سکھانے کے لیے کہ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، آنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، اس کے بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، الغرض جینا کیسے ہے اور مرنا کیسے ہے، یہ سب کچھ سکھانے کے لیے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لبادہ بشیر میں تشریف لائے۔ اور ہم صرف آقا کی آمد کی دھوم بجا دیتے ہیں کہ آقا آئے، وہ ایک الگ خوش نصیبی کی بات ہے جو آقا کی آمد کی خوشیاں کرتے ہیں، اور اس پر جمعۃ المبارک میں کئی نشستیں پہلے عرض کر چکا ہوں، مگر میں بتا یہ رہا ہوں کہ کمی یہ ہے کہ ہم آقا کی آمد کی دھوم تو مچا دیتے ہیں کہ آقا تشریف لے آئے، ان کی آمد پر جشن بھی کر لیتے ہیں، مگر جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے آج اس مقصد کو شاید ہم نظر انداز کر چکے ہیں۔ اور جس سیرت طیبہ کو عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا، یاد رکھیں یہی سیرت طیبہ در حقیقت ہمارا دین ہے۔ وہ دین جس کو دین اسلام کہتے ہیں،
اور باری تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے۔ وہ دین جس دین کا نام دین اسلام ہے، یاد رکھیں اگر کوئی جاننا چاہے کہ وہ دین کیا ہے، وہ دین از اول تا آخر سوائے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ دین سارے کا سارا نام ہی نبی کی آقا کی سیرت اور سنت کا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، جو کچھ ہمیں کرنے کا حکم دیا، اور جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا جس سے آپ نے منع نہیں فرمایا، وہ سب آپ کی سنت کہنا ہے۔ اور اس سارے کو اگر جمع کر لیا جائے تو یہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دین بن جاتا ہے۔ دین اس سے ہٹ کر کسی اور شے کا نام نہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اچھا اگر دین نبی کی سیرت اور سنت کا نام ہے تو پھر کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ اب جتنوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو اپنے من کی تختیوں پر نوٹ کر لیں کہ اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا۔ رہ گئی کتاب، تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے۔ اللہ نے اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کے لیے قرآن پاک کو نازل کر کے ایک ایسا انتظام کر دیا ہے تاکہ یہ سیرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ ایک کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ ہے جو آقا کے غلام لکھتے ہیں۔ کسی نے اسوہ کامل کے نام سے لکھی، کسی نے سیرت النبی کے نام سے لکھی، کسی نے ضیاء النبی کے نام سے لکھی، حضور شیخ الاسلام نے سیرت الرسول کے نام سے لکھی، اور ایک کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ وہ ہے جو قرآن کی شکل میں خود خدا نے لکھی ہے۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کیا ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب دیتی ہیں کان خلقہ القرآن، کیا پوچھنے والے کیا قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے۔ یہ قرآن آقا کے اخلاق کا نام ہے، یہ قرآن آقا کے برتاؤ کا نام ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک سیرت وہ ہے جو آقا کے غلام لکھتے ہیں، اور ایک کملی والے آقا کی سیرت طیبہ وہ ہے جو قرآن کی شکل میں خود خدا نے لکھی ہے، اور اس سیرت سے بڑھ کر سیرت کی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ کسی اور نے سیرت کیا لکھنی ہے؟ ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آقا کی سیرت تو وہ لکھے نا جو آقا کی حقیقت سے واقف ہو، تو جو واقف ہی نہیں ہے اس نے سیرت لکھنے کا حق کیا ادا کرنا ہے؟ میرے آقا نے خود فرمایا تھا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا ربی، کہ ابو بکر سن لے میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے اور کوئی نہیں جانتا۔ تو جب جانتا ہی کوئی نہیں ہے تو کس کی مجال جو آقا کی سیرت کا حق ادا کر سکے؟ اور یہ قرآن کملی والے آقا کی وہ سیرت طیبہ ہے جو خود ہمارے آقا کے خالق نے لکھی ہے، آپ کے مالک نے لکھی ہے، آپ کے معبود نے لکھی ہے، آپ کے پروردگار نے لکھی ہے۔ تو اس سیرت کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور جو بات میں نے کی ہے، اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں جو میں نے ایک جملہ بولا ہے کہ اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا۔ رہ گئی کتاب، تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے۔ اس بات کو اگر سمجھنا ہو تو میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ مثال دینا چاہ رہا۔ دیکھیے، کبھی غور کریں اس بات پر۔ کچھ یاد ہوگا کہ نماز کب فرض ہوئی؟ اگر تاریخ یاد نہیں ہے تو اتنی بات تو آپ میں سے ہر شخص کو یاد ہوگی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو اللہ رب العزت نے معراج کی رات یہ نماز تحفے کے طور پر عطا کی تھی۔ تو معراج کب ہوئی؟ جمہور اہل علم کا جس بات پر اتفاق ہے کہ معراج ہوئی نبوت کے 10ویں سال، وہ سال جس کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال کہتے ہیں۔
اسی سال ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوا، اور اسی سال آپ کے غم گسار چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی وصال ہوا۔ اور یہ دو ہی ہستیاں تھیں کہ جب کوئی ایسی مشکل گھڑی آتی، کڑا وقت آتا، تو آپ کا غم بانٹتی، آپ کا دکھ بانٹتی، آپ کی غم گساری کرتی۔ مگر اس سال جب یہ دونوں ہستیاں بھی اس دنیا سے چلی گئی، اور اسی سال وہ طائف کا واقعہ بھی پیش آیا جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے گئے، تو ان بدبختوں نے پتھر مار مار کر آپ کے جسم اقدس کو لہو لہان کر دیا۔ حباش قسم کے نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا جو آپ پر آوازیں بھی کستے تھے اور پتھر بھی مارتے تھے۔ تو اس سے اندوہناک واقعہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ کریں نا کہ آپ کے دل پر کیا غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں گے، اور اللہ رب العزت کو فرشتے کو بھیجنا پڑا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ ان ظالموں نے بڑی تکلیف دی ہے، اگر آپ چاہیں تو کیا اس بستی کو نیست و نابود نہ کر دیا جائے؟ تو میرے آقا نے ایک ہی جواب دیا کہ مولا تو نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا۔ ان کو ہدایت عطا کر تاکہ یہ مجھے پہچان سکے، اور آج یہ نہیں پہچانتے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ کل ان کی نسلوں سے ایسے پیدا ہو جائیں جو مجھے پہچاننے والے۔ تو یہ ایک ویسا واقعہ پیش آیا کہ اس واقعے کے بعد اب کوئی ایسی ہستی بھی نہیں تھی جو آپ کے غم میں شریک ہو سکتی۔ صحابہ کرام تھے، وہ چھوٹے تھے، تو جو چھوٹے ہوں وہ بڑے کے غم کو اس طرح بانٹ نہیں سکتے ہیں۔ تو جب یہ دونوں ہستیاں بھی اس دنیا سے اٹھ گئیں، آپ کے غم گسار چچا اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو باری تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ پیارے کیا ہوا، اگر دنیا میں تیرے دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں ہے تو میں خدا تو موجود ہوں۔ آج دنیا کے ان مصائب و آلام سے نکال کر تجھے او ادنا کی بلندیوں پر بلا کر اور اس خلوت کے سما میں بٹھا کر بلا حجاب اپنا دیدار عطا کر کے تیرے دکھوں کا مداوا ہم کرتے ہیں۔ تو نبوت کا 10واں سال تھا جب آقا معراج پر گئے، اور معراج کی رات اللہ رب العزت نے نماز تحفے میں عطا کی۔ تو نبوت کے 10ویں سال کا معنی یہ ہے کہ ابھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کی تھی۔ آپ کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے، اور نبوت کا اعلان کرنے کے بعد آپ کتنے سال مکہ میں رہے تھے؟ 13 سال۔ کتنے سال رہے تھے؟ تو نبوت کے 10ویں سال کا مطلب ہے کہ ہجرت سے بھی 3 سال پہلے نماز فرض ہو گئی تھی۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ان کو ذرا کیلکولیٹ کریں اپنے ذہنوں کے اندر، ایک بڑی ایمان افروز بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو نماز فرض ہو گئی ہجرت سے بھی 3 سال پہلے۔ اب آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ جو ہم وضو کرتے ہیں، تو وضو کا حکم قرآن پاک میں کہا ہے؟ بڑی دلچسپ بات ہے، قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ مائدہ، اور موجودہ ترتیب میں یہ 5ویں سورت ہے، مگر نزول کے اعتبار سے یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ سورت 6 ہجری میں اترنا شروع ہوئی، اور تھوڑی تھوڑی کر کے یہ آخر وقت تک اترتی رہی۔ 6 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے 6 سال بیت چکے تھے جب یہ سورت اترنا شروع ہوئی، اور تھوڑی تھوڑی کر کے یہ اینڈ تک اترتی رہی، اس لیے یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں شامل ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ جو دین کی تکمیل والی آیت ہے جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ یہ جو دین کی تکمیل والی آیت ہے یہ خود سورہ مائدہ کا حصہ ہے، یہ اینڈ پہ نازل ہونے والی آیت ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ سورت آخر وقت تک اترتی رہے۔ تو 6 ہجری میں اترنا شروع ہوئی، آخر وقت تک اترتی رہی، اور اس سورہ مبارکہ میں وضو کا حکم ہے۔ یہ جو ہم وضو کرتے ہیں نا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، فرمایا اے ایمان والو
جب تم نماز کے لیے اٹھو، نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ جو وضو کا حکم ہے یہ سورہ مائدہ میں ہے۔ اب بڑی توجہ طلب بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سورہ مائدہ کب اترنا شروع ہوئی؟ 6 ہجری میں۔ اور اگر وضو کا حکم اس صورت کے نزول کے بالکل ابتدا میں بھی آ گیا ہو تو جلدی سے جلدی بھی کب آیا ہوگا؟ 6 ہجری میں۔ بھئی کب آیا ہوگا؟ یعنی آقا کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے کتنے سال بیت چکے تھے؟ 6 سال۔ اور ابھی میں نے بتایا نماز کب فرض ہوئی تھی؟ ہجرت سے بھی 3 سال پہلے۔ میں ایک بڑی عجیب پوزیشن پہ آپ کو لے آیا، یعنی نماز فرض ہو گئی ہجرت سے بھی 3 سال پہلے، اور قرآن پاک میں وضو کا حکم آیا ہجرت کے بھی 6 سال بعد۔ تو یہ کتنا گیپ بنتا ہے؟ 9 سال کا وقفہ بنتا ہے۔ تو میرا ایک سادہ سا سوال آپ یہ ہے کہ نماز فرض ہو گئی پہلے اور قرآن پاک میں وضو کا حکم جا کر آیا 9 سال بعد، تو وہ جو 9 سال تک نمازیں پڑھی گئی کیا وہ بغیر وضو کے ہوتی رہی؟ ہے نا سوچنے والی بات کہ قرآن میں تو وضو کا حکم آیا کوئی نہیں تھا، مگر دل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نماز ہو اور بغیر وضو کے ہو گئی ہے۔ وضو یقیناً ہوگا، تو پھر وہ وضو کہاں سے آیا؟ قرآن میں تو وضو کا حکم ابھی آیا نہیں تھا۔ اس کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ 9 سال تک صحابہ کرام کملی والے آقا کو تک تک کر وضو کرتے رہے۔ جیسے جیسے ہمارے آقا کرتے ویسے ویسے وہ بھی کرتے چلے جاتے، ان کا وضو ہوتا چلا جاتا۔ 9 سال بعد باری تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوگا کہ آج تو میرے مصطفیٰ کے غلام میرے محبوب کو تک تک کر وضو کر رہے ہیں، مگر وہ جو قیامت تک آئیں گے ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رسول وضو کیسے کرتا تھا؟ تو اللہ رب العزت نے 9 سال بعد اپنے محبوب کے اسی عمل کو آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ لوگوں، اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا، رہ گئی کتاب، تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے، تاکہ وہ جو سیرت طیبہ آقا کی ولادت باسعادت کی شکل میں ملی، اس سیرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے باری تعالیٰ نے آپ کی سیرت پر مشتمل قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اگر اسی بات کو مزید سمجھنا ہو تو میں ایک دلچسپ ایمان افروز مثال کے ذریعے اور سمجھاتا ہوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو کہ دین کملی والے آقا کی سیرت اور سنت کا نام ہے۔ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، آپ کبھی غور کریں۔ وہ دین کی جو 5 بنیادیں ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر توحید و رسالت کی گواہی دینا ہے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں ہم ایمان کہتے ہیں۔ اب ایمان لے آنے کے بعد پریکٹیکلی کرنے والے کل 4 کام ہیں جن کو آقا نے دین کی بنیادیں قرار دیا، دین کے ستون قرار دیا، اور ان میں سے پہلے نمبر پر وہ نماز ہے۔ یہ نماز دین کا ستون ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ اب کبھی اس نماز کی حقیقت پر آپ غور کریں کہ نماز ہے کیا؟ قرآن پاک میں حکم آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جیسے ہی حکم آیا نماز قائم کرو، صحابہ کرام سن کر بھاگتے ہوئے میرے آقا کی بارگاہ اقدس میں آ گئے۔ عرض کی آقا ہم کیسے نماز قائم کریں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ابھی قرآن اترنا باقی تھا، وحی آنا باقی تھی، تو آقا فرماتے کہ میرے غلاموں جلدی کیا ہے، ابھی پہلا حکم آیا ہے، نماز قائم کرو، انتظار کرو، اگلی وحی میں باری تعالیٰ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بھیج دیں گے۔ مگر آقا نے یہ نہیں فرمایا۔ میرے آقا نے جو وہیں کھڑے کھڑے جواب دیا وہ من کی تختیوں پر لکھنے والا ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا میرے غلاموں جلدی کیا ہے، نماز قائم کرنا چاہتے ہو نا، تو فرمایا میں جو ہوں بس مجھے دیکھو، اور جو جو کرتا میں تمہیں دکھائی دیتا ہوں بس ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ، تمہاری نمازیں ادا ہوتی چلی جائیں۔ یہ بڑا خاص جملہ ہے جو آقا نے ان کو فرمایا ہے، حالانکہ میں بتا رہا ہوں کہ ابھی قرآن اترنا تو باقی تھا۔
نماز تو فرض ہو گئی ہجرت سے بھی 3 سال پہلے، پھر اس کے بعد کتنی دیر تک قرآن اترتا رہا؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ انتظار کرو اگلی وحی میں باری تعالیٰ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیں گے اور جائیے قرآن کو پڑھیں۔ باری تعالیٰ نے اس میں حکم تو دیا کہ نماز قائم کرو، مگر نماز پڑھنے کی تفصیلات کوئی نہیں بتائی۔ مثلا 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کی کتنی رکھتے ہیں؟ 4، 2 سنت اور 2 فرض۔ پورے قرآن کو پڑھ لیں، قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ فجر کی نماز کی 4 رکعتیں ہوں گی، 2 سنتیں ہوں گی، 2 فرض ہوں گے۔ ظہر کی نماز کی 12 رکعتیں پڑھتے ہیں، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا۔ الغرض میں بتا رہا ہوں 5 نمازوں کی رکعتوں کا بیان قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا، صراحت کے ساتھ کہیں نہیں لکھا ہو۔ تو یہ بہت ضروری مسئلہ تھا، بیان کرنا چاہیے تھا، مگر باری تعالیٰ نے بیان نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا بس بار بار اس پر زور دیا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ تو باری تعالیٰ طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا اگر سب کچھ قرآن میں لکھ دیتا تو لوگ خالی قرآن پڑھ کے نماز پڑھ لیتے، کوئی میرے مصطفیٰ کا محتاج نہ رہتا۔ تو حکم میں نے دیا تاکہ نماز کی اہمیت کا پتہ چلے، اور طریقہ اس لیے نہیں بتایا کہ جب پڑھنے کا وقت آئے تو بھاگتے ہوئے در مصطفیٰ کے سوالی بن جاؤ۔ آقا نے بھی سن کے یہ نہیں فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا کہ نماز کیسے قائم کریں، فرما دیتے بھی ابھی قرآن اترنا باقی ہے، انتظار کرو اگلی وحی میں باری تعالیٰ طریقہ بھیج دیں، کیونکہ خدا بھی جانتا ہے اور اس کا رسول بھی جانتا ہے کہ قرآن میں اگلی تفصیلات بیان نہیں ہوں گی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے غلاموں پریشانی کیا ہے، بس میں جو ہوں مجھے دیکھو، اور جو جو کرتا تم مجھے دیکھتے بس ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ، تمہاری نمازیں ادا ہوتی چلی جائیں۔ اور حاضرین مکرم، اگر میں یہ ایک جملہ کہوں تو شاید بے جا نہ ہوگا اگر یہ بات اتنی سمجھ میں آ گئی ہو کہ نماز عبادت خدا کی ہے، اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، جس میں کسی دوسرے کی شرکت گوارا نہیں ہے۔ نماز عبادت خدا کی ہے مگر ادائیں مصطفیٰ کی ہیں۔ آقا کی اداؤں کو ہم کاپی کرتے ہیں، وہ نماز بنتی چلی جاتی۔ اسی لیے تو شاید کسی نے کہا ہے نا کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، آقا تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں۔ نماز تو نام ہی آقا کے قدموں کی تلاش کا ہے۔ اور یہاں ایک ایمان افروز دلچسپ بات کی طرف آپ کو مزید متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب صحابہ نے پوچھا نا کہ آقا ہم نماز کیسے قائم کریں، تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، یہ بڑی خاص بات ہے، یہ نہیں فرمایا۔ اگر یہ فرمانا ہوتا نا کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو یاد رکھیں اس کے لیے صرف 3 کلمات چاہیے تھے اور جملہ مکمل تھا۔ آقا فرما دیتے سلو کما اصلی، اس جملے میں کوئی کمی نہیں تھی۔ سلو کا معنی ہے تم نماز پڑھو، کما جیسے، اصلی میں پڑھتا ہوں، یہ بات بالکل مکمل تھی، کوئی رتی برابر اس میں کمی نہیں تھی۔ مگر آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ سلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، نہیں، بلکہ میرے آقا نے بات کو تھوڑا لمبا کیا، فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا میرے غلاموں تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ دیکھنے پر زور ہے، رأیتمونی، جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو۔ تو آقا سیدھا فرما دے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، بات پھر بھی سمجھ آ جاتی، تھوڑے لفظوں میں ہو جاتی۔ فرمایا نہیں، لوگوں اگر یہ اعلان کر دیتا کہ نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو فرمایا کائنات کے اندر کسی فرد بشر کی مجال ہی نہیں تھی جو مجھ مصطفیٰ جیسی نماز پڑھ سکتا۔ فرمایا مجھ جیسی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا، وہ تمہیں حکم ہی نہیں دے رہا جس پر تم عمل نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا مجھ جیسی نماز تو پڑھ کوئی نہیں سکتا، تو پھر فرمایا مجھ مصطفیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، بس جیسے جیسے میں کرتا ہوں میری اداؤں کو ویسے ویسے اپناتے چلے جاؤ، بس تمہاری نمازیں ادا ہوتی چلی جائیں گی۔ تو حاضرین مکرم، نماز تو نام ہی کملی والے آقا کی اداؤں کو اپنانے کا ہے۔ اس لیے میں نے وہ بنیادی جملہ کہا کہ اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا،
رہ گئی کتاب، تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے۔ اس میں ایک عقیدے کی بڑی پیاری بات ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں چلیں جو 2 منٹ باقی ہیں اس میں یہی بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ بسا اوقات بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں، وہ بیان بھی کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر دوران نماز نبی کا خیال آ جائے تو شاید نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بعض لوگوں کی سوچ ہے۔ میری نظروں سے جس دن یہ حدیث مبارکہ گزری، میرے دل نے تو کچھ اور جواب دیا۔ لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لوگوں یاد رکھو، کملی والے آقا کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں، بلکہ نماز اس وقت تک کامل ہوتی ہی نہیں جب تک کہ کملی والے آقا کا دھیان پکا نہ ہو جائے۔ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے کہ اس پر میں ان ڈیٹیل تفصیلاً بات کروں، یہ تو جملہ مترضع کے طور پر بات آ گئی تو میں نے سوچا عقیدے کی بات ہے، ایک جملہ اس پر بھی کہتا ہوں۔ میں کوئی لمبے چوڑے دلائل نہیں، یہی حدیث مبارکہ جو میں سنا رہا تھا آپ کے ذہنوں میں فریش کرنا چاہ رہا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا ہم نماز کیسے قائم کریں؟ ذرا سنیں، میرے آقا نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا میرے غلاموں تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ذرا سوچیں، جب آقا نے یہ فرمایا ہوگا تو جن صحابہ کرام نے سوال کیا تھا انہوں نے پہلے تو آقا کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ذرا غور سے دیکھ لیں آقا کیسے نماز پڑھتے ہیں، بڑا بغور مشاہدہ کیا ہوگا کہ آقا نیت کیسے کر رہے ہیں، قیام کیسے کر رہے ہیں، رکوع کیسے کر رہے ہیں، سجدہ کیسے کر رہے ہیں، تشہد میں کیسے بیٹھتے ہیں، سارا دیکھا ہوگا۔ اور پھر چشمے تصور میں لائیں کہ جب کبھی وہ تنہا الگ اکیلے گھر جا کے نماز پڑھنے لگے ہوں گے، ادھر نیت باندھ رہے ہوں گے، ساتھ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے آقا نے نیت کیسے کی تھی۔ کیا خیال ہے، خیال آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا؟ پھر قیام کرنے لگے ہوں گے، پھر سوچ رہے ہوں گے کہ آقا نے ہاتھ کیسے باندھے تھے، رکوع میں گئے ہوں گے، پھر خیال ادھر ہی ہوگا کہ آقا نے رکوع کیسے کیا تھا، سجدے میں گئے ہوں گے، بظاہر سر خدا کی بارگاہ میں جھک رہا ہوگا، مگر خیالوں اور سوچوں کا قبلہ اور کعبہ دہلیز محمد مصطفیٰ ہوگی۔ سوچیں تو ادھر ہی اٹکی ہوں گی نا کہ آقا نے سجدہ کیسے کیا تھا۔ تو بابا نماز تو خیال مصطفیٰ کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ وہ کون سی نماز ہے کہ جس میں خیال آ جائے تو نماز ہی ٹوٹ جائے؟ میں بتا رہا ہوں کہ آقا کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ نماز اس وقت تک کامل ہوتی ہی نہیں جب تک کہ کملی والے آقا کا دھیان پکا نہ ہو جائے۔ اس پر بس ایک ہی ایمان افروز بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ دامن وقت میں آگے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیے، جب ہم نماز پڑھتے پڑھتے تشہد میں بیٹھتے ہیں تو جب ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور آگے ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھے سلام ہو، یہ سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور یاد رکھیں یہ جو التحیات پڑھتے ہیں نا ہم تشہد میں بیٹھ کر، عبدہ و رسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ اور اگر واجب رہ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، ساری نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر یاد آ گیا سلام پھیرنے سے پہلے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کا مطلب ہے دائیں طرف سلام پھیریں، 2 سجدے کریں، اور پھر کہاں سے شروع کریں؟ التحیات للہ والصلوات۔ آگے پھر آ جائے گا السلام علیکہ ایھا النبی۔ وہ خدا آگے چلنے نہیں دیتا جب تک وہ اپنے محبوب کو سلام نہیں کروا دیتا۔ اور میں سادہ سی بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیے کوئی شخص میری دائیں طرف بیٹھا ہوا، میں اسے کہوں السلام علیکم اور دھیان میرا بائیں طرف ہو، تو دیکھنے والے لوگ مجھے کہیں گے کتنا بدتمیز شخص ہے، سلام دائیں والے کو کرتا ہے، دھیان کہیں اور ہے۔ ارے عام انسان کو سلام کیا جائے، اگر دھیان ادھر نہ ہو، اسے بدتمیزی کہا جاتا ہے، تو ناداں انسان وہاں تو نبیوں کے امام کو سلام کرتا ہے۔ تو سلام کملی والے آقا کو کرے اور آقا کا دھیان ہی نہ آئے، وہ نماز اس شخص کے منہ پر دے ماری جائے گی جو سلام آقا کو کرے اور آقا کا خیال ہی نہ لائے۔ ایسے عاشق بھی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچتے ہیں نا اور کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھے سلام ہو، تو کہتے ہیں اتنا کہہ کے پھر ہم چپ کر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، آگے نہیں پڑھتے،
اور اس وقت تک رکے رہتے ہیں جب تک کملی والے آقا کی بارگاہ سے سلام کا جواب نہ آ جائے۔ ایسے ایسے حضوری والے لوگ بھی ہیں اور اس کیفیت میں ڈوب کر بھی نماز پڑھنے والے۔ کہاں یہ سوچنا کہ خیال آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور کہاں ان عاشقوں کی نماز جو کہتے ہیں سلام کا جواب نہ ملے آگے چلتی نہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ کملی والے آقا کا دھیان آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ نماز اس وقت تک کامل ہوتی ہی نہیں ہے جب تک کہ کملی والے آقا کا دھیان پکا نہ ہو جائے۔ کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جو آقا کے پیچھے جب نماز پڑھتے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیتے اور نماز میں اپنا رخ پھیر کے آقا کے مکھڑے کو تکتے رہتے تھے۔ نمازیں یہ ہوتی۔ خیر اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے 12 ربیع الاول کی صبح اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبادہ بشری میں اس لیے بھیجا تاکہ اس امت کو اس نبی کی سیرت ملے، اور اسی سیرت طیبہ کو اس نے ہمارا دین بنایا۔ دین سارے کا سارا وہ نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے۔ رہ گئی کتاب، تو میں نے عرض کیا کہ اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا۔ رہ گئی کتاب، تو کتاب تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آقا کی آمد کی خوشیاں بھی کریں، میلاد بھی منائیں، جشن بھی کریں، مگر صحیح معنوں میں میلاد منانے کا حق تب ادا ہوگا کہ آقا کی آمد کے جشن بھی کریں، اور اس آمد کے نتیجے میں جو آقا سیرت طیبہ لے کر آئے، جو ہمارا دین ٹھہری، اس سیرت طیبہ کو سمجھ کر اس سیرت کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا بھی سنوارنے کی کوشش کریں اور اپنی آخرت بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ دونوں نسبتیں مل جائیں تو پھر سمجھو کہ نور علی نور ہے، پھر دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے چراغ اپنے سینوں میں روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سیرت طیبہ کے رنگ میں خود کو رنگ کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔